أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي بين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک مریم قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ غیر مانوس طریقہ تولید سے ایک بچے کی معجزانہ ولادت میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ الہی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کسی خاص طریقے کا محتاج نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مولود کے ذریعے اللہ اپنی رحمت کا جلوہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ مولود مریضوں کی شفا یابی کے لیے محتاج معاشرے اور مغرور و مقہور انسانیت کے لیے رحمت الہی کا ایک مظہر ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ تھا جو ہو کے رہا، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ 4 اصولی احکام قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جس نے ہدایت حاصل کی اس نے خود اپنے فائدے کے لیے ہی ایسا کیا۔ نمبر 2، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کے نقصانات بھی وہ خود بھگتے گا۔ نمبر 3، کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کو کسی دوسرے کے جرم کی سزا نہ دی جائے گی۔ یہاں خدا کا سورہ نحل میں یہ فرمانا کہ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا اس کو ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا، تو اصل میں یہ گمراہ کرنے کا بوجھ ہے جو اس نے خود کیا ہے، اس کو یہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ دوسرے کا بوجھ نہیں ہے جسے وہ اٹھا رہا ہے۔ نمبر 4، خدا کسی شخص یا قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک نبی یا مصلح بھیج کر ان پر حجت تمام نہ کر لے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خشوع یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اس کی طرف منہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے، سورہ انعام کی آیت 79، تو آپ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ چیز آپ کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ تفسیر قشیری میں ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو جناب حضرت امیر علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ علیہ السلام کانپ اٹھتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو فرماتے اس امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سپرد کی، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور کمزور ہونے کے باوجود انسان نے اسے اٹھا لیا۔ معلوم نہیں کہ میں اسے اچھی طرح ادا کر بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کتاب میں یوں بھی ہے کہ میں کمزور انسان ہوں، معلوم نہیں کہ اور یہی صحیح عبادت ہے کہ نہیں۔ جناب علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو خوف خدا سے آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ علی علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ گویا ایک دیوار یا ستون کے مانند ہیں، بے حس و حرکت ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام رکوع یا سجدے میں ہوتے تو آپ علیہ السلام پر پرندے بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی نماز حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور علی بن الحسین علیہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی ادا نہیں کر سکا۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں ہمارا دل لگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔